ویزے کی صورتحال ماشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے انڈر کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. پہلے دبئی میں جو ہے ریشو اچھا تھا ویزے کا، اس کے بعد ایک کرائسس آیا. دین اب جو ہے اگر بات کی جائے تو ابو دھابی میں ویزے کے جو ہے اسٹیٹس اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ سائڈر کے لیے کیا اسٹیٹس ہے، انسائڈر کے لیے کیا اسٹیٹس ہے، کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جو کہ نئے اپڈیٹ میں آپ کو بتائے گئے ہیں کہ یہ آپ کو اپڈیٹ کرنے ہیں لازمی. ٹھیک ہے، وہ ڈاکومنٹ پاکستان سے الگ ہیں اور یو اے ای سے الگ ہیں. اب اس بیس پہ آپ کو ویزا ایشو کیا جائے گا، کیونکہ جن کے ویزے لگے انہوں نے کیا ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ ساری چیزیں شیئر کی، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گی کہ بیسیکلی ان ڈاکومنٹس کے بغیر آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اب جن کے ویزے بار بار ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو یقیناً ان کو یہ امینڈمنٹ کرنے کی بجائے ایک ہی فائل بار بار سبمٹ کرواتے رہو اور اس کے اندر سمجھو. ٹھیک ہے، ٹریول ایجنٹ کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ویزا ریجیکٹ ہونے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اس نقطے کو پکڑیں، یا پھر جا کے جو ہے آئی سی پی کی ایپ کے اوپر ٹکٹ لاک کریں کہ بیسیکلی ویزا ریجیکٹ ہونے کی ریزن کیا ہے. جب اتنے لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے ویزے کیوں نہیں لگ رہے؟ حالانکہ کوئی سیکیورٹی ریزن نہیں ہے، کچھ بھی مسئلہ مسائل نہیں ہے، یو اے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل نیوز نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے ویزے بند کیے گئے ہیں، یہ کیا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی یو اے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پراپر ایک نیوز آتی ہے، ایک جو ہے یہاں پر نیوز ویب سائٹس ہیں، حلیج ٹائم ہو گیا. ہاں، حلیج ٹائم سے مجھے یاد آیا کہ جو ہے نا اس سے پہلے آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تھم کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجیے گا اور جو نوٹیفیکیشن کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ضروری ہے، کیونکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آن ٹائم آپ کو ملے گی تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جابس کی ویڈیوز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو کہ جس کے لیے فرسٹ پیورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ اپلائی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ کچھ اپڈیٹس لوگ مس کر دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم مجھے کوسچن بھی آ رہے تھے کہ جی آپ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن آئی ڈونٹ نو انہوں نے بند کیے ہوں گے یا کیا سین ہے، بٹ کہ میں متواتر ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں. اب مین آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ لاسٹ جو میں نے ویڈیو 5 ایئرز ملٹیپل ویزے کی تھی، اس کا سوری میں کہ ویڈیو کے اندر اسکرین شاٹ ڈالنا بھول گئی تھی، وہ آپ میرے فیس بک کے اوپر جا سکتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں تو میں نے وہ پوسٹ اپلوڈ کی ہوئی ہے. جن کو میری بات پہ میری ویڈیوز کے اوپر یقین نہیں ہے تو وہ خلیج ٹائم کی خود جا کے یا گلف نیوز کی دونوں پہ آئی ہیں، یہ وہ اسکرین شاٹس لگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، وہ میں نے کل رات کو ہی پوسٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو فیس بک کی آڈینس ہے سبسکرائب کر سکتی ہے اور جو یوٹیوب کی آڈینس ہے وہ فیس بک پہ فالو کر کے ویڈیوز دیکھ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میں وہ کلیئر فارم میں چیزیں نہیں، ویڈیوز کے اندر سم ٹائم بھول جاتی ہوں، کچھ ایڈیٹنگ میں مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن فیس بک کے اوپر میں جو ہوں وہ کر دیتی ہوں، مطلب اپلوڈ کر دیتی ہوں. لیکن فیس بک پہ صرف یہ نہیں، امپورٹنٹ اپڈیٹس جو ہوتی ہیں جو مین میری پیورٹیز میں ہے وہ میرا یوٹیوب چینل ہے. ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں ابو دھابی کے ویزے کے حوالے سے کہ ویزے کے حوالے سے یہ ہوا ہے کہ جی اسپیشلی کچھ نیشنلٹیز کے لیے پرائس بھی کم کر دیا گیا ہے اور اس کو بہت آسان کر دیا گیا. اب یہ ویزا گھر پہ بیٹھ کے آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کروں گی. ٹھیک ہے، آپ کس طرح سے، کیونکہ اب ہر چیز جو ہے وہ پورٹل کی فارم میں آ رہی ہے، اب آن لائن ہو رہا ہے سسٹم. اب وہ نہیں ہے کہ جا کے لمبی لمبی لائنوں پہ لگ جاؤ اور ساری چیزیں. ہاں، اگر آپ بات کریں گے کہ جی پہلے یو اے کا امبیسی نہیں جانا پڑتا تھا، اب پاکستان امبیسی جانا پڑتا ہے، ڈاکومنٹ ہمیں آپ کہتی ہیں گھر پہ بیٹھ کے اپلائی کر دو. ٹھیک ہے، تو وہ ویزا کون سا ہے جو آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں گھر سے ہی؟ آپ کو کسی امبیسی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ جسٹ پاکستان میں ویریفیکیشن کی وجہ سے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو سینیریوز ہوئے اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی، اس وجہ سے کیئرفلی اب انٹرویو ہوتا ہے اور وہ سارا ایک پروسیس، وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں بتاتی ہوں کہ وہ ویزا کون سا ہے بیسیکلی کہ جس کو آپ گھر پہ بیٹھ کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک تو ٹرانزٹ ویزا ہے. اگر آپ سعودیہ جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسی ایئر لائن چوز کریں، ٹھیک ہے، جو کہ ٹرانزٹ دبئی سے کرتی ہوئی جائے. اگر آپ ٹرانزٹ آپ کا دبئی کے اندر بنتا ہے تو آپ دبئی میں یہ ہے کہ آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں انٹر ہونے کے بعد. زیادہ تر یہ کیا ہوتا ہے، یورپ کے سینیریوز میں ہوتا ہے یا اس طرح کی ایئر لائنز ہوتی ہیں جو کہ یا تو پاکستان سے کراچی سے جاتی ہیں دبئی، دبئی سے پھر آگے جاتی ہیں ٹرانزٹ فلائٹ لیں. ٹھیک ہے،
اس کے لیے ٹرانزٹ فلائٹ کے لیے آپ کو ویزا بہت ایزیلی مل جاتا ہے، اور اسپیشلی پاکستانیوں کو جو ہے آپ ٹکٹ کے ساتھ ہی جب آپ کا ٹرانزٹ ہوتا ہے نا تو آپ ویزا ایزیلی کہ میرا ٹرانزٹ ہے، میں یو اے گھومنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ جو ہے نا ڈاکومنٹس ہے اور یہ میری ٹکٹ ہے اور مجھے یہ ویزا جو ہے، اور اسپیشلی ابو دھابی سے جو اتحاد جاتی ہے، اتحاد زیادہ تر جو ہے وہ ٹرانزٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے آپ کر سکتے ہیں ابو دھابی میں، ابو دھابی یہ فیسلٹی دے رہا ہے، اور ٹکٹ بھی آپ کی یعنی کہ ایک ٹکٹ کے اندر آپ 2 کنٹری ایکسپلور بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب کیسے ایئر لائنز ڈھونڈنی ہے، کیسے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو آپ کو ٹرانزٹ کس طرح سے مل سکتا ہے، یہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی، یا فیس بک کے اوپر کوئی ایسی پوسٹ میں شیئر کروں گی کہ آپ کو اس کی نالج ہو جائے۔ یقیناً آج کا بلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ نیکسٹ بلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔